الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے جو مذہب ہمیں دیا ہے وہ تمام صفات، تمام خوبیاں، تمام کمالات کا حامل ہے. بڑی عجیب بات ہوتی ہے، مذہب اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے زندگی کچھ اور تھی، اور کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں انقلاب آ جاتا. اور ایسا انقلابی کلمہ ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اللہ اس کے نبی کا دشمن رہتا، کلمہ پڑھنے سے پہلے دنیا کا پرست رہتا، ہوس پرست رہتا، حرص، لالچ، طمع سب کچھ اس کے اندر رہتی. اور جیسا کلمہ پڑھا ایسی زندگی میں انقلاب آتا کہ اللہ کی محبت، اپنے نبی سے محبت، کتاب سے محبت، آخرت کی فکر، ہمدردی، ایثار، عدالت، انصاف، تقوی، طہارت، سچائی، پاکدامنی، عفت، عصمت، یہ تمام کی تمام صفات آ جاتے. کیا بات ہے اس کلمے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے سارے جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام کے کمال کو دیکھا جو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں ظاہر کیا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور اعلان کر دیا ہم نے عالمین کے رب پر ایمان لایا جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے. فرعون دیکھ کر گھبرا اٹھا. جب موسیٰ کے مقابلے میں آ رہے تھے فرعون سے انعام مانگا تھا، فرعون نے کہا تھا میں مقربین میں شامل کر دوں گا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اعلان کر دیا فرعون کے سامنے، تو فرعون غصے میں آ کر کہنے لگا معلوم ہے اس کا کیا انجام ہوگا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تمہاری مخالف سمتوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا. قرآن کی دوسری جگہ آیت ہے کہ جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھجور کے خوشے سے باندھ کر یا اس کے شہید تر میں باندھ کر تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا. تمہیں معلوم نہیں کیا فیصلہ کیا تم نے. چند لمحے پہلے تم موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، چند لمحے میں کلمہ کیا پڑھا، تمہارے اندر انقلاب ایسا کیسے آ گیا. یہی بات نہیں، سورہ بروج میں بڑی عجیب بات اللہ نے بیان کی. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. ایمان لاتے آدمی کی اپنی خود کی جان بے قیمت سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے منزل کو پا لیا، مقصد کو پا لیا.
پھر کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، یمن کا واقعہ سورہ بروج کے اندر بیان کیا، اور اللہ نے بروج والے آسمان کی قسم کھایا، قیامت دن کی قسم کھایا، اور ایک جملہ کہا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے شہید کیے گئے. کیا بات تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پس منظر یہ بیان کیا. یمن کے سارے لوگ عیسائی تھے، پھر کیسے کیا شہید ہوئے، کیا ہوا ایسا؟ ان میں ایک نوجوان تھا، وہ جادو سیکھنے کے لیے بادشاہ نے اس کو طے کیا تھا، یمن کا سب سے بڑا جادوگر تھا. اس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ میرے مرنے کا وقت قریب آیا، کوئی بچہ میرے پاس بھیجے تاکہ اس کو جادو سکھاؤں جو تمہارے کام آ سکے. بادشاہ کی بات سمجھ میں آئی. بادشاہ نے ایک بچے کو بلایا، ہوشیار دانشمند بچہ، ذہین و فطین بچہ، اس کو بلایا اور کہا کہ تم یہ کام کرو. وہ جادوگر کے پاس جانے لگا، کچھ زمانے کے منتر ونتر سیکھا. مگر ایک دن اتفاق ایسا ہوا، اسی راستے میں ایک راہب اللہ والا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند تھا، اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے اس بچے کا ذہن بنایا، اسے بتایا کہ جس طرف تم جا رہے ہو یہ تمہاری ہلاکت اور تباہی ہے، تمہیں دنیا میں کیوں آئے. تو دھیرے 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 جادوگر سے دور ہونے لگا اور اس راہب اس اللہ والے کے قریب ہونے لگا اور سیکھنے لگا. ایک پیریڈ یہ آیا، سیکھتا سیکھتا جادوگر کو بھی معلوم ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے، بچہ میرے پاس لیٹ آتا ہے، وہ کبھی آتا اور کبھی نہیں آتا اور جلدی چلا جاتا ہے. شکایت کی بادشاہ سے. بادشاہ نے جب شکایت پہنچی تو پوچھنے لگا بچے کو. بچے نے ٹال مٹول کے جواب دیا، کیونکہ یہ راز فاش نہیں کرنے تک میں کیا کر رہا ہوں. بادشاہ کو معلوم ہے میں جادو سیکھ رہا ہوں، میں جادو نہیں سیکھ رہا ہوں، میں اللہ والے کے پاس جا کر اللہ کی محبت کو، اس کی معرفت کو حاصل کر رہا ہوں، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر رہا ہوں. ایک مدت گزرنے کے بعد اس شہر کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک شیر نے وہاں کے سارے راستوں کو بند کر دیا. لوگ ادھر ادھر جانے نہیں لگے، پریشان ہو گئے. اس بچے کو امتحان کا بڑا بہترین موقع آ گیا تھا کہ جو جادو میں نے سیکھا وہ کامیاب ہے، یا یہ جو معرفت خداوندی میں نے سیکھا وہ کامیاب ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ والا اللہ کی طرف لے جا رہا ہے، وہ جادوگر دنیا کی طرف لے جا رہا ہے. کامیابی کس میں ہے؟ یہ امتحان کا بڑا موقع تھا. اس نوجوان نے پتھر اٹھایا اور اللہ کا نام لیا. میں اس راہب کے بتائے ہوئے اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں، اگر یہ شیر بھاگ جاتا یا مر جاتا تو میں سمجھوں گا اس راہب کا طریقہ صحیح طریقہ ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، کیونکہ ایک مصیبت سے مجھے نجات دلا رہا ہے تو آگے کی مصیبت سے بھی یہ کلمہ نجات دلائے. اس بچے نے اٹھایا اور بسم اللہ بول کر جب مارا تو شیر بھاگ نکلا، وہاں سے راستہ صاف ہو گیا. اسے یقین کامل ہو گیا کہ راہب جو دین بتا رہا، جو اسلام بتا رہا، وہ سب سے سچا مذہب. محنت شروع کی، دھیرے دھیرے لوگوں میں اس کی تعریف ہونے لگی. پھر اس کا یہ حال ہو گیا کہ کوڑ پھوٹے آ رہے، مریض آ رہے، بیمار آ رہے، بس بسم اللہ پڑھ رہا اور خود شفا ہوتی چلی جا رہی. یہ بات شہر میں گشت کر رہی. ایک نوجوان بچہ ہے جس نے بسم اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا اور اس سے شفا ہو رہی. مادرزاد نابینا بھی شفا یاب ہو جا رہے. بادشاہ کے قریب رہنے والا ایک نوجوان تھا، وہ آنکھوں سے کمزور تھا، دکھائی نہیں دیتا. وہ آئے اس کے پاس اور کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم بہت بڑے کامل ہو گئے اور بڑے انسان بن گئے. سب کو تو یہ معلوم تھا جادو کے کچھ کلمات دم کر رہا ہوگا، مگر یہ تو اللہ کا نام دم کر رہا ہے. اس نے کہنے لگا میاں میرے اوپر بھی کچھ ایسا کام کر دے میری یہاں سے آ جائے، میں بادشاہ کا قریب لوگوں میں سے ہوں، تو یہ انعام دوں گا، تحفے دوں گا، ہدیے دوں گا. وہ کہنے لگا یہ کام میرا نہیں ہے. میرے کون کرتے؟ کہاں میرا رب کرتا ہے. کہاں کون ہے رب؟ کہا وہ اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے. کہا اچھا، کہاں پھر اس کا نام لے کر میرے پہ دم کر. کہاں کرتا ہوں، ایک شرط ہے کہ تم اس رب کو تسلیم کر لو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو. اب اس نے دعوت دینا شروع کیا. قرآن کریم میں سورہ برج میں یہ سارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے یہ واقعہ کہ ہمیں بھی اس دنیا میں دائی بن کے رہنا ہے، مدعو بن کے نہیں. کسی کی بھی کلچر کو قبول کرے، کسی کی تہذیب کو قبول کرے، کسی کی اخلاق اور کردار کو قبول کرے، کسی کی چال چلن کو قبول کرے. کوئی کیسا ناچ رہا تو نوجوان ویسا ناچے گا، کوئی کیسے بال بنا رہا ویسے بال بنے گا. نا، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کیریکٹر سب سے کامل، سب سے نرالا، سب سے سنہرا، سب سے امتیازی درجے پر مقامات کا حامل.
اس نوجوان نے دعوت دینا شروع کی، اس نے اسلام قبول کیا، پھر اللہ کے نام لینے لگا، بادشاہ کے سامنے بیٹھا، بادشاہ نے دیکھا کہ دیکھو آنکھیں کہاں سے آ گئی، کہنے لگے میرے مالک کو میں نے تسلیم کر دیا۔ کہا کون ہے مالک؟ کہا وہ اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے۔ کہا میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں، تو کسی اور رب کو تسلیم کر رہا، کون بتایا تجھے؟ اسے بتایا جائے کہ مجھے فلاں فلاں نے بتا دیا۔ اس نوجوان کو پکڑا گیا، نوجوان کو بتایا گیا تو کہاں جا رہا تھا، کیا کرا اور کس رب کی دعوت دے رہا ہے؟ رب تو میں ہوں، تجھے تو جادو سیکھنے کے لیے میں نے بھیجا تھا، کیا سیکھ لیا؟ کہنے لگے میں اصل سیکھا ہوں جو منزل مقصود ہے، اللہ نے کائنات کیوں بنایا اور تم ہم کس کے غلام اور کس کے بندے ہیں اور کس کے اختیارات ساری کائنات پر ہے، وہ کون ہے جس کی طاقت ہر ذرے ذرے پر ہے، جس کی قدرت ہر ذرے ذرے پر ہے، جو کچھ بھی نہیں تھا اس نے لایا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہی رہے گا، وہ ہے اسی طاقت کا مالک۔ کہا یہ کس نے سکھایا تجھے؟ وہ نام نہیں بتا رہا تھا، اور نوجوان پہ تشدد کیا، اس نے کہا ایک راہب ایک اللہ والا ہے۔ راہب نے پہلے کہا تھا میرا نام نہیں بتانا، مگر چونکہ راہب ظاہر ہوگا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے بلایا اور راہب سے کہنے لگا اللہ کے نام سے پھر جا، اپنے اسلام اور مذہب کو چھوڑ دے۔ کہنے لگا نہیں۔ کہا وہ شخص جو اس کا مقرب تھا، جس کو آنکھیں آ گئی تھی، اس سے بھی کہنے لگا تیرے پاس ٹائم ایک دن کا ہے، یا تو میری بات کو تسلیم کر لو، مجھے آقا تسلیم کر لو، اور اگر نہیں کرتے تو اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھو چند دن پہلے کلمہ پڑھنے والا، چند دن پہلے اللہ کو ماننے والا اپنی موت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا ماں کے پیٹ سے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے یہاں آئے، اللہ کی بات سنتے سنتے یہاں آئے، سرکار کے مقامات کو تسلیم کرتے کرتے یہاں آئے، کتاب اللہ کو سنتے سنتے یہاں آئے۔ کئی جگہوں پر ہم کو وعظ و نصیحت ملتی، کہیں جہنم کے تذکرے، کہیں جنت کے تذکرے، کہیں صحابہ کے قربانیوں کے تذکرے، کہیں اہل اللہ کے قربانیوں کے تذکرے ہمیں سنائی دیتے۔ تو کئی مواقع ہم نے دیکھا کہ اللہ والوں کی طاقت کیا، صحابہ کی طاقت کیا، اللہ کی مدد صحابہ کے ساتھ کیسے آئی، اللہ والوں کے ساتھ کیسے آئی، ہمارے بادشاہوں کا کردار کیا رہا، بادشاہ کو کیوں چھوڑا انہوں نے اللہ کی محبت میں، کیا چیز تھی؟ یہ ساری زندگی کے واقعات ہمارے سامنے آئے، مگر کیا بات ہے جب معاملہ موت کا آتا ہے ایمان کا آتا، جب معاملہ تخت کا آتا ہے اعمال کا آتا، جب معاملہ اللہ کے نبی کی محبت کا آتا ہے اور دوستوں کی محبت کا آتا ہے، تو ترجیح کسے دیتے ہم؟ دوستوں کی محبت کو، گھر والوں کی محبت کو، یا انا کو، یا اپنے خواہشات کو، یا اپنے جی کو، یا میرے رب کی مولا کی مرضی کو کہ میرا مولا اس سے خوش ہوتا ہے، یہ کام کرنے سے میں خوش ہوتا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں، اس کے لیے اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اور میرا مولا ناراض ہو رہا ہے تو پھر میرا ایمان کا مکمل ہو گیا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ سب کچھ تیرا ہے، تیرے لیے میرا مرنا جینا ہے، میرے جذبات، میرے ارادے، میرے حوصلے، میرے چلنے، میرے پھرنے، میرے بولنے، میری نجی زندگی، میری اجتماعی زندگی، میری خوشیاں، میرا غم، میری بچپن، میری جوانی کی دہلیز، میرا بڑھاپا، میرا سب کے ساتھ رہنا، سب کچھ تیرے ہے، جس سے تو خوش ہوتا وہ کروں گا، جس سے تو ناراض ہوتا اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ تو کلمے کا تقاضا ہے۔ میرے سامنے وہی دوست ہے جو تیرا دوست، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تجھ سے نہیں وہ مجھ سے نہیں۔ مگر افسوس یہ جذبات میرے بنے کیا، یہ حوصلے میرے بنے؟ وہ تو صحابہ تھے، اہل اللہ تھے۔ وہ یہاں دیکھو کہ چند دنوں پہلے ایمان لانے والا بادشاہ کا قتل کیا، کہا قتل کر لو، آرا لایا گیا اور بیچ میں سے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بادشاہ کے دربار میں رہنے والا، بادشاہ کا خاص آدمی، سارے آسائش آرائش، سارے زیبائش، سارے نوکر چاکر، سارے حشم و قدم، ساری مال دولت تباہ ہوگی آن کی آن میں، کیوں؟ صرف اللہ کو اللہ تسلیم کر دیا۔ اور راہب کو بلا گیا، کیا تو اللہ کو چھوڑتا؟ کہا نہیں چھوڑوں گا، کہ تیرا بھی ایسے ہوگا، جو کرنا ہے کر لو۔ راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نوجوان کو بلایا گیا، کہنے لگے اللہ کو چھوڑ لو، کہا نہیں چھوڑوں گا، کہا ایسا سخت انجام ہوگا خطرناک، کہا جو ہوتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے جب اپنے رب کو رب تسلیم کر دیا، ہم اس کے لیے سب کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا شریر اب اللہ کا، ہمارے ارادے اب اللہ کے، ہماری زندگی اللہ کی، دی اسی کی ہے، دینا بھی اسی پر۔ یہی تو فخر کی بات ہے، یہی تو وفا ہے، یہی تو محبت ہے، یہی تو صحیح زندگی ہے۔ نوجوان کے سامنے لوگوں کو بلایا، فوجیوں کو پکڑ لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر، اوپر لے جا کر پھینک دو اس کو، ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ نوجوان کو پکڑ کے لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر۔ سرکار فرماتے جب چوٹی پر چڑھا تو اس نے آواز لگائی، اے میرے رب،
میں تیرے اس نام کے طفل جو میں نے سیکھا ہوں، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ان کو سبق سیکھا، اسے بتا میں کس کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں۔ بچے جملے اللہ کی طرف متوجہ کر کہہ دیا، جیسے صحابہ نے آواز لگائی۔ جب اللہ کا بندہ زبان میں تاثیر آتی، اللہ کا بندہ نگاہوں کے پردے ہٹتے، اللہ کا بندہ بزدلی ختم ہوتی، بخیلی ختم ہوتی، محتاجگی ختم ہوتی، بے یار و مددگار اپنے آپ کو سمجھتا وہ ختم ہوتا، بے بسی ختم ہو جاتی، سب کچھ سمجھتا میرا رب کے ساتھ میں ہوں، رب میرے ساتھ، پھر تنے تنا ہوتا، پھر کسی سے کامتا نہیں، سب اس سے کام۔ بادشاہوں کی زندگی اٹھا کر دے، اس وجہ سے تو سب کچھ برداشت کیا تھا بادشاہ۔ سلطان شمس الدین التمش کیا ہے؟ ہندوستان کا فرما روا ہے، 25 سال حکومت کی اس نے، 25 سال۔ بھائی جہازت کی وجہ سے بخارا کے میدان میں بکا، بخارا کے مالک نے خرید لیا، غلام بن کے رہے۔ ایک دن دیکھا کہ مالک نے کچھ چیز دی ہے، کہاں جا کے لے کر آؤ، راستے میں پیسے کسی غریب کو دے دیا کہ اللہ اس کا مسئلہ حل کرے گا۔ بعض لوگوں نے کہا پیسے کھو گئے تھے، ایک فقیر اللہ والا ملا جو ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ لوگ بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، بے تاج بادشاہ جب اللہ کو بنا دیتے اپنا تو ان کے سامنے ساری سلطنت حکومت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بہمنی سلطنت کا حسن گنگو جو ہے نا، یہ بہمنی سلطنت کا، دکن کی جو سلطنت چلی، بہمنی سلطنت بدر کے علاقے کے اندر ان کی سلطنت تھی۔ یہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا دے کر کہا تھا یہ تو کھا لو، بہمنی سلطنت تمہارے نام ہم نے کر دیے، مگر تھوڑی مشکل پیش آئے گی، اس کو برداشت کرنا۔ حسن گنگو کیا تھا؟ یہ ایک وہ آدمی ہے جس کو ہل چلانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ سارے اہل اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اورنگزیب عالمگیر کو سلطنت اور بادشاہ کا تخت تاج کس نے بنایا؟ ایک بادشاہ کو سخت سلطنت کا تاج ان کا وہ آدمی جو ان کو ہاتھ دھلاتا تھا، وضو کراتا تھا، اس کے پاس تاج رکھا ہوا تھا سلطنت۔ اور ایک وہ شخص جو بازاری جھوپڑی میں رہنے والا آیا ملاقات کو، لوگوں نے کہا اللہ والا ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، تم یہاں ہے، اس تخت پر بیٹھ گئے، ہندوستان کا تخت ہے، ہم نے تمہارے حوالے کر دیا۔ تاج کس کے پاس ہے؟ کہا جو تمہارا وضو کراتا عام آدمی نظر آتا ہے، اس کے پاس تاج ہے۔ یہ وہ چیز ہے جب آدمی اللہ کو اپنا بنا دیتا، کائنات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ان کو معلوم تھا یہ، اس لیے تو اپنے جان کے سودے کرنے کو تیار ہو گئے، مال کے سودے کرنے کو تیار ہوئے، اور خوشیوں کے سودے کرنے کو تیار ہو گئے صحابہ اللہ۔ اللہ کا احسان ہے ہم بھی اسلام لائے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ اسلام کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انقلاب آتا زندگی میں، ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے آج تک ہمارے اندر انقلاب نہیں آیا۔ وہی ہماری آنکھیں بے حیائی کری، وہی کان غیبت سنے، وہی زبان چغل خوریاں کر رہی، الزام لگا رہی، جھوٹ بول رہی، گانے گا رہی، لان تان کر رہی، وہی دل دنیا کی محبت کے آمادہ بنا ہوا ہے، وہی پیر کسی اور کی طرف جا رہے ہیں، وہی دل حرص ہوس کا مرکز بنا ہوا ہے، وہی دل دنیا کی محبت کا مرکز بنا ہوا۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے جوانی گزر گئی، زندگی گزر گئی۔ جب آواز لگائی اللہ کو، زلزلہ آیا، پہاڑ کے نیچے سب نیچے گرے فوجی، ہونے منہ گر کے ختم ہوئے، اکیلا نوجوان بھاگ کر آیا، بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ آسان تھا یہ فوجوں کو للکارنا، بادشاہت کو للکارنا، یہ میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، مگر یہ کب آتا؟ جب آدمی کسی دن اللہ آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اختیار میں، ذرہ ذرہ، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا، اسی طاقت۔ یہی تو وجہ تھی لوگوں نے ساری سلطنتوں کو نیلام کر دیا اللہ کی محبت کے خاطر، ساری سلطنت، اور اللہ نے پھر مقام بھی دیا، ڈرا نہیں کرتے تھے کسی سے۔ امیر عبد الرحمن الناصر اندلس میں گیا، یہ عمومی آدمی ہے، بغداد سے بھاگ کر گیا، مگر جب اندلس گیا تو وہاں اپنی سلطنت قائم کی، اور سلطنت قائم کرنے کے بعد اس نے کام کیا مسجد بنانے کے ارادہ کیا، مسجد چھوٹی، سامنے کلیسا عیسائیوں کا تھا، مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے مذہب خانے کو اور معبد خانے کو ہم توڑیں گے نہیں، مگر ضرورت تھی مسجد کو کیا کرنا، عیسائیوں کو بلایا، کہا میں اس سے کچھ آپ پیسے لینا چاہے لے لو، مجھے جگہ دو۔ عیسائیوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے اس معاملے، خاموش رہا وہ دن تک۔ عیسائیوں نے دیکھا اتنا بڑا انصاف پسند آدمی ہے اور ہمیں جگہ مانگ رہا ہے، انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی، ایک کام کرو اندلس میں جتنے بھی کلیسا ہے
جتنے بھی ہمارے گرجا گھر ہے سب کو نئے سرے سے بنا دو، ہم یہ زمین تمہارے حوالے کر دیں۔ امیر عبد الرحمن الناصر نے اس بات کو طے کر لیا تھا، ٹھیک سارے کلیسا کو بنایا گیا ہے، اس کو چھوڑ کر یہاں مسجد بنائی گئی، عالی شان مسجد، جو زمانے کے 3 کروڑ اشرفیہ لگائی گئی، 3 کروڑ اشرفیہ۔ جمعہ کی نماز کو آیا اور جمعہ میں یہ کہا کہ میں امیر ضرور ہوں، میں خلافت کا اعلان کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ دنیا میں اللہ کی بادشاہت کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں چلی، اگر آپ لوگوں کا مشورہ ہو تو آپ میری بات کو ماننا، شریعت کے خلاف اگر ہو تو آپ میری بات کو رد کر لیں۔ قاضی صاحب سے قادر منزل بن سعید کو بلایا کہ تم یہاں کے امام رہو گے، وہ امام مقرر ہوئے۔ چند دنوں کے بعد اس عمارت میں بنانے کا شوق تھا، ایک محل تعمیر کیا اس نے، پوری دنیا کا عجوبہ محل ہے، جو 7 عجائب میں سے ایک عجوبہ اس کا محل ہے، الزہرا نام۔ اس کے بنانے میں 3 یا 4 جمعہ مسجد میں آخر نہیں ہو سکا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ ہو سکتا اپنے اپنے محل میں پڑھاؤ۔ 4تھے جمعہ میں جیسے مسجد میں داخل ہوا، قاضی ابو سعید، قاضی منذر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بادشاہ سلامت آ گئے، بیان کا رخ چینج کر لیا، اور قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی کہ جس میں دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اور لوگ دنیا کے اندر مشغول ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ احادیث پڑھی جس میں تنبیہ ہے، وعید ہے، سخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عذاب کے بعد جیسا احادیث کے ذریعے پتہ چلے وہ پتہ ہے۔ سارا مجمع سمجھ گیا یہ بیان سارا کے سارا مخالف اپنے بادشاہ جمعہ جیسا پڑھنا تھا پڑھا، بہرحال جمعہ ہو گئی، جمعہ کے بعد گھر میں گیا، بڑا افسوس تھا، بے چین اور بے قرار، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو گیا۔ مگر قاضی منذر ابن ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ان کو ذرہ بھی احساس نہیں ہوا، جو حق ہے وہ حق۔ بیٹے نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹے آج قاضی صاحب نے میرے خلاف بہت بیان دے دیا جو میرے نفسوں کو خطرناک طریقے سے چپ گیا۔ کہنے لگے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ان کو نکالے امامت سے۔ چھلان میں آ کر کھڑا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ آدمی سچ بولے، قرآن بتائے، احادیث بتائے، ہماری آخرت ہمیں یاد دلائے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے انہوں نے میرے مخالفت میں علی اعلان بیان کیا، یہ مجھے سے تکلیف ضرور ہوئی، مگر یہ تمہارا مشورہ غلط۔ یاد رکھنا زندہ میں رہوں جب تک تو انہوں ہی امام رہے گے، میرے مرنے کے بعد بھی تمہاری بادشاہت میں ان کی امامت رہے گی، خبردار ان کو ذرا بھی مت چھیڑنا۔ بادشاہ ہے مگر حق بات سننا کیوں پڑا؟ یا امام ہے بادشاہ کے خلاف بولنا کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ حق ہے۔ انہیں معلوم تھا اگر یہاں سے امامت سے اگر نکل بھی گیا میرا رب روزی کا مالک، خلیفہ کو معلوم تھا اگر میں ان کو نکالا اللہ میرا بادشاہ ہے مجھے ہٹا سکتا۔ یہ حالت ہے بادشاہ اور جو خدا بندی محمد تغلق، یہ بادشاہ ہندوستان کا، ایک بچہ کھیلتا کھیلتا آیا اور اس کو کچھ کھیلنے کی چیز بادشاہ کو لگ گئی، بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی، غصے میں آیا، بچے کو بلایا اور چھڑیاں رسید کرنے لگ گیا۔ جب چھڑیاں رسید ہو گئی بادشاہ کے سامنے انہیں روتا ہوا سیدھا عدالت میں پہنچا۔ انتظامی امور بادشاہ کے پاس اور عدلیہ کے امور، عدالت کے امور، انصاف کے امور قاضیوں کے پاس رہتے تھے، قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے بادشاہ کو بلایا، کہا کہ آپ نے اس بچے کو مارا؟ کہاں مارا؟ کہاں مجرم ہے، قصوروار ہے؟ کہاں اس کا یا تو اس بچے کو راضی کر لو یا تو عدالت شریعہ یہ کہتی ہے یہ بچے کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی اور پٹائی تمہاری ہوگی اور 21 چھڑیاں مارے گا۔ بچہ پیسے دینے تیار نہیں، بادشاہ کھڑا رہا عدالت میں، چاہتا کچھ بھی کر لے سکتے تھے، مگر چونکہ قاضی کا فیصلہ تھا اسلامی فیصلہ ماننا پڑا۔ بچے کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، بچے نے 21 چھڑیاں رسید کی بادشاہ کے پیٹ اور اتنے زور سے مارتا رہا کہ کپڑے کے اوپر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چمڑی لے کر نکل رہے۔ 21 چھڑیاں، محمد تغلق جسے دنیا کانپتی تھی۔ یہ سب کیوں؟ جب اللہ کا نام لیتے، کلمہ پڑھتے، انقلاب آتا، اللہ کا ڈر، دنیا سے بے خوفی، دنیا سے نڈر ہو جاتے جیسے یہ لوگ۔ میرے حال میرے دوست بزرگ آخری بات بھی بتاتا ہوں کہ وہ نوجوان وہاں سے نکلا، بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ سے کہا کہ تیرے سارے فوجی مر گئے۔ کہا کس نے مارا؟ کہا میرے رب نے مارا۔ کہا او تیرے رب نے مارا۔ دوسرے فوجیوں کو بلایا، کہا لے جاؤ سمندر کے بیچ میں سمندر کے بیچ سے بیچ لے جا کر اس کو ڈبو دو۔ سمندر کے بیچ سے بیچ لے گیا
وہاں آواز لگائی میں تیرے نام پہ ڈوب رہا، مگر یہ بتا دے تیرے نام میں کیا طاقت ہے ان کو ڈوبا دے۔ بس سمندر میں بھونچال آیا اور سارے فوجیوں کو سمندر نے لے لیا۔ یہ نوجوان وہاں سے صحیح سلامت پھر بادشاہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہو، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا تھا، کلمہ اللہ کا پڑھا تھا، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ۔ پہلے حالات آتے، مصیبت آتے، پریشانی آتی، دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی، مخالفتیں ہوتی، مگر جب آدمی اللہ کو اللہ تسلیم کرتا، جیسے تسلیم کرنا ہے، کلمہ اتنا طاقتور ہے، سرکار نے فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دو تو کلمہ کا حضرت موسیٰ کو جواب اللہ نے فرمایا تھا، یہی تو حدیث قدسی تھی، اتنا وزنی کلمہ، اتنا طاقتور کہ زندگی کے اندر انقلاب لا لیتا، مگر وہ کلمہ ہمارے پاس نہیں، بات ہم پریشان ہیں، بے یار و مددگار سمجھتے ہیں، محتاج سمجھتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ایسا، ہمیشہ ہر مقرر بولتا نہ ہمارا سب کچھ ہے جب تک ہمارے پاس کلمہ ہے، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسلام کی ساری تعلیمات ہمارے پاس ہے، ساری کائنات ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس وقت ہمیں نقصان پہنچا سکتی جب ہم اللہ اور نبی کا پاٹا نہ دوبارہ پھر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کہا گھبراؤ مت، دیکھو مارنے کا پلان ہے، تم کو بتا تم کیسے مارنا، بولے کیسے مارنا، سارے لوگوں کو جمع کرو، یمن کے بیچوں بیچ مجھے کھڑا کرو، اور یہ میرے ترکش میں سے تیر نکالو اور ایک جملہ بول کے تیر چلاؤ، بسم اللہ یہ رب ھذا الغلام، یہ جملہ بولو کہ میں اس رب کے نام سے اس غلام کو مارتا ہوں جو اس غلام کا رب ہے، تو تمہارا یہ مارا ہوا نشانہ مجھے لگے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اسے پس پردہ یہ نوجوان بتانا چاہتا تھا یمن کی قوم کو کہ دیکھو جس رب کو میں اللہ تسلیم کرتا ہوں اس میں کیسی طاقت ہے، میں اس رب کے وجہ سے وہاں سے بچا، اس رب کی وجہ سے وہاں سے بچا، اب اسی رب کے نام پر قربان ہو رہا ہوں۔ یمن سارا جمع ہوا ہے، بادشاہ بے وقوفی جیسے ایسے مار رہا ہے، جب تیر مارا تو کان پہ لگا، وہ بچہ وہیں شہید ہوگا، جیسے بچہ شہید ہوا سارا یمن ایک زبان ہو کر بولا ہم نے اس بچے کے رب پر ایمان لایا۔ بادشاہ کو اور زیادہ گھبراہٹ ہو گئی، کرنا کیا چاہ رہا تھا ہوا کیا، 3 مرتبہ اعلان، یمن کا سارا آدمی یہ کہنے لگا، بادشاہ کو غصہ آ گیا، سارے یمن کے اندر خندقیں کھودنے لگا دیا، خندق کیا کہتے تھے، کھائی اطراف میں چاروں طرف، کہاں آگ بھر دو، اس میں آگ بھر دی گئی، کہاں سارے یمن کے جتنے لوگ جو اس بچے پر ایمان لائے ان کو اندر ٹھکیل دو آگ میں۔ اندازہ لگا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعل، اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا، سارا یمن کے اندر آگ پھیلائی گئی کھائیوں کے اندر اور ڈھکیل دیا گیا، آن کی آن میں لوگ جلنے کو تیار ہو گئے، نہ اپنی پچھلی زندگی دیکھا، نہ اپنے جذبات اور خوشیاں دیکھا یہ کہ اس غلام کا رب سچا ہے، اس کے نام پر قربان ہونا یہی فخر ہے، سب کی سب ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے گود میں بچہ تھا، وہ پریشان ہو رہا تھا، وہ سمجھی کوئی کوئی بچے کا کیا ہوگا، بچہ کہنے لگا ماں اس غلام کا رب سچا ہے، اس میں کود جا، تھوڑی دیر کی مصیبت ہے پھر جنت کے نظارے تیرے سامنے۔ یہی وہ بچہ ہے عبداللہ بن عامر، جس کے بارے میں آتا ہے کہ عمر کے زمانے میں اس کی خبر کھلی تھی، جب کھلی تو یہاں سے کن پٹی پہ ہاتھ ہٹایا گیا تھا، پھر وہ خون کے فوار، ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ بچہ دنیا سے رخصت ہوا، مگر ایک کام کر کے گیا، وہ انسانیت کو دین دے کر گیا، اور اسلام جو حاصل کیا اور انسانیت کو بتایا کہ اسلام کتنی طاقت کا نام ہے اور اسلام پر کیا کچھ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ میرے آپ کے جذبات سے بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔